ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ میاں والی کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بہت جلد پاکستان دنیا کا عظیم ملک بن کر ابھرے گا۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں فراہمی آب منصوبے کے سنگ بنیاد کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ قانون کی بالادستی اور کمزور طبقے کو انصاف کی فراہمی بہترین معاشرے کے قیام کی بنیاد ہیں۔ ہماری حکومت مظلوم طبقے کی حوصلہ افزائی اور انصاف تک آسان رسائی کے لیے کوشاں ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شیراز دورانی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور انصاف کی بنیاد پر مدینہ کی ریاست تشکیل دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ظلم و جبر کے خاتمے، کمزور طبقے کو انصاف کی فراہمی اور ظالم عناصر کی بے خونی کر کے مثالی معاشرے کے قیام کی عملی کوششوں میں مصروف ہے۔ ظلم اور نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ کی برکتیں نہیں آتی اس معاشرے میں جدھر ظلم ہو۔ دو چیزوں کے اوپر انسانیت اور انصاف کی بنیاد تھی جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ آزاد ہو، جو جرم کرے اس کو سزا ملے، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو، اور جو محنت کرے اس کو اس محنت کا پھل ملے۔ ہمارا انشاءاللہ یہ جو کوشش ہے پوری اس پاکستان کے لیے، لیکن یہ کمزور علاقے جو پیچھے رہ چکے ہیں ان علاقوں کو اوپر اٹھائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کو دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا عمل یقینی بنانے کے لیے مربوط نظام کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ 3.25 ارب روپے کی ہم نے جو اسکیم اناؤنس کی ہے، جس میں سے سوائے 2 یونین کاؤنسل کے ساری اس علاقے کی یونین کاؤنسلز کو انشاءاللہ پانی ملے گا۔ ہم پلان کر رہے ہیں کہ کیسے اب ہم نے بچیوں کے اسکولوں میں ٹیچرز بھی لے کے آنی ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ، ہسپتال اس علاقے میں جو لوگوں کو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے، آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عیسیٰ خیل جیسے پسماندہ علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا عمل شروع کرنے پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی کی خٹک بیلٹ میں 3.25 ارب روپے کی لاگت سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے سے تحصیل عیسیٰ خیل کی 90% آبادی کو صاف پانی دستیاب ہوگا۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے عیسیٰ خیل جیسے پسماندہ اور دور دراز علاقوں کو ماضی میں یکسر طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ان علاقوں کی ترقی سے عوام کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، عیسیٰ خیل، میاں والی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورہ میاں والی کے دوران کیڈٹ کالج عیسیٰ خیل میں نئے ہاسٹل بلاک کے افتتاح کیا۔ وزیر اعظم کو 19 ارب روپے کے میاں والی ترقیاتی پیکج، سڑکوں کی بحالی اور کشادگی، 46 واٹر سپلائی منصوبوں، تحصیل ہسپتال پپلا اور تحصیل ہسپتال کالا باغ کی تعمیر نو، 200 بستروں کے زچہ و بچہ ہسپتال، موجودہ اسکولوں میں 400 کلاس رومز کا اضافہ، 77 خستہ حال اسکول عمارتوں کی بحالی اور میاں والی یونیورسٹی کے منصوبوں کے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بچیوں اور خواتین کے لیے تعلیم کے سہولیات پر خاص توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر بچی کو انسداد پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا اور تقریب کے دوران پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل میں تعلیم بنیادی عنصر ہے۔ نمل نالج سٹی عالمی معیار کا تعلیمی مرکز ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم نے میاں والی میں نمل نالج سٹی کے پہلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے منصوبے کے لیے مالی مدد کا اعلان کرنے والے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ نالج سٹی کے پہلے مرحلے کی تکمیل سے پسماندہ علاقوں کے 10,000 طلباء مستفید ہوں گے اور یہ ماحول دوست منصوبہ ہوگا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وفاقی اردو یونیورسٹی کے سینٹ کا 44واں اجلاس کراچی میں ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کی زیر صدارت اجلاس میں یونیورسٹی کے انتظامی اور مالی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ اردو یونیورسٹی میں پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ یونیورسٹی کے سینٹ ادارے کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی کوششیں تیز کرے۔ اجلاس میں قائم مقام وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر روبینہ مشتاق اور یونیورسٹی کے سینٹ کے دوسرے ارکان نے شرکت کی۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی سے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کراچی میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سندھ میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار، قانون کے مفرور، قوم کی رہنمائی کے اہل اور جمہوریت کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مریم نواز غصے سے بھری اور بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرپٹ ٹولے کے خلاف قوم کو جگایا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 90 پاکستانی اپنی فوج اور دوسرے قومی اداروں سے محبت کرتے ہیں، سیاسی صرف 10% شکست خوردہ عناصر اور یتیم مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولادیں باہر ہیں اور پاکستان کی شہری نہیں ہیں۔ وہ فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے غیر ملکی دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ 90% قوم پاک فوج اور اس کے اداروں سے پیار کرتی ہے۔ 10% مایوس لوگ، 10% ناکام لوگ جن کے بچوں کی شہریت تو غیر ملکی ہے اور خود اقاموں پہ ہیں۔ دنیا میں ایسی قیادت کہیں موجود نہیں کہ اولادیں غیر ملکی شہریت میں ہوں اور خود اقاموں پہ ہوں۔ وہ پاکستانی فوج پر اور اداروں پر تنقید کرتے ہیں، اور آج جو پاک فوج پر تنقید کرتا ہے وہ ملک دشمن ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میں اپوزیشن جماعتوں کو خبردار کرتا ہوں کہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ کوئٹہ اور پشاور والے جلسوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سمیت کئی اپوزیشن جماعتیں اپوزیشن کے نام نہاد اتحاد سے نہ صرف الگ ہو جائیں گی بلکہ وہ کسی بھی قسم کے جمہوریت مخالف ایجنڈے کے آلہ کار نہیں بنیں گی۔ خبر کا سفر جاری رہے گا لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل اور بائیو ٹیکنالوجی کو ترقی دے کر ملکی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ بڑے شہروں میں ٹیکنالوجی زونز کے قیام پر عمل درآمد جاری ہے۔ ملکی سطح پر ڈرونز کی تیاری کے لیے پالیسی اسی ہفتے منظور کر لی جائے گی، جبکہ نیٹ فلکس کی طرز پر مقامی ویڈیو سٹریمنگ سروس بھی جلد ہی شروع کر دیں گے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے نجی یونیورسٹی میں لیب کا افتتاح بھی کیا۔ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تسلی رکھیں، نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے۔ باقی یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ میں کام ہوں گے، سب نے اپنی اپنی تنخواہ میں کام کرنا ہے۔ نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے، نہ حکومت کہیں جا رہی ہے اور نہ اپوزیشن کہیں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ کچھ لوگ اتنی مہارت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ کا شائبہ ہوتا ہے۔ عدالتوں سے سزا یافتہ لوگ خود کو بہت با کردار سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون کا یکساں اطلاق ضروری ہے، اشرافیہ کے لیے قانون الگ نہیں۔ آج مسلم لیگ نون کی جو حالت ہے وہ 3 لوگوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی کرپشن کے اوپر لگایا اور کرپشن کی، اور پھر کرپشن پکڑوانے میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کا ہے۔ تو یہ 3-4 کریکٹر ہیں جنہوں نے اس خاندان کی کامیابی سے کی ہوئی کرپشن جو ہے اس کو ساری پبلک کے سامنے بے نقاب کیا۔ I developed a love affair with the Pakistani people and with Pakistan. اقوام متحدہ کی سالگرہ کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ پائیدار امن اور بامقصد تعاون کے حوالے سے انسانیت کے لیے بہترین امید ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے مقاصد کے فروغ کے لیے
बैन अल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सदर ममलकत ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने और रियासती अवाम को उनका हक़ खुदरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के 158 अमन फौजियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। और अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में क़याम अमन के लिए जद्दोजहद करने वालों को खिरात तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की हिमायत करता है और आज़ादी की हिमायत में उसको अपने किरदार पर फ़ख्र है। आलमी तनाज़ात के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का नामुकम्मल एजेंडा है और रियासती अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फौज कश्मीर में हिंदुत्व और RSS के नज़रियात पर अमल पैरा है, लेकिन 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के बाद कश्मीर में सूरत हाल बदतर होती जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों की हिमायत जारी रखेगा और आलमी अमन, सलामती और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज आलमी अमन के लिए खिदमात सर अंजाम देने के हवाले से नुमायाँ और तवील तारीख़ रखती हैं। 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान 28 मुल्कों में 46 आलमी अमन मिशंस के लिए 2 लाख फौजी तैनात कर चुका है। आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की खिदमात के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के हवाले से खिदमत सर अंजाम देने की एक नुमायाँ और तवील तारीख है। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारे अज़्म की बुनियाद बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन है। बाबाए कौम ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मस्बत और मजबूत किरदार के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई फ़राहम की। इसी विजन के तहत पाकिस्तान ने 30 सितम्बर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की। ये एक नामवर दौर का आगाज़ था जिसकी तारीख बेमिसाल है। पाकिस्तान ने 1960 में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में खिदमात का आगाज किया और पहला दस्ता कांगो में तैनात किया। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौका पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने बयान में अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान दुनिया भर के 28 ममालिक में 2 लाख से ज़ायद अफ़वाज के हमरा 46 मुश्तरका मिशंस में हिस्सा ले चुका है। आलमी अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए फ़राइज़ की अदायगी के दौरान पाकिस्तान के 158 जवानों बिशमूल 24 अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस साल नायक मोहम्मद नईम रजा शहीद को अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी मेडल अता किया गया। Pakistan continues to play a crucial role in realizing this potentially historic opportunity for peace. आलमी अमन मिशंस में पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमात को बड़े पैमाने पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं बिशमूल मेजर जनरल थॉमस मोंटगोमरी, मिस इस्लामोविक, पॉल क्लेन, चुएन लाई, सुइकार्नो और अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक़ क़यादत कोफी अन्नान और बान की मून ने बेहतरीन अंदाज में सराहा है। Pakistan is one of our most consistent and reliable contributors to peace efforts around the world. पाकिस्तानी अमदस्ते महफूज और पुरअमन दुनिया के क़याम और आलमी अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के जज्बे से सरशार कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जनूबी सूडान, दारफुर, सोमालिया, मगरबी सहारा, माली और कब्रस में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन भी कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स पाकिस्तानी ख़वातीन के अमन किरदार को सराहते हुए कह चुकी हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन का किरदार निहायत मुतासिर कुन और अमन के लिए उनकी खिदमत कलीदी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले 83 पाकिस्तानी ख़वातीन अमन मिशंस का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता बरस जून में कांगो में ख़वातीन दस्ता तैनात करने वाला पाकिस्तान पहला मुल्क है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के 73वें यौम तासीस के मौके पर रियासती अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अपने ट्वीट में सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनके साथ खड़ा है। अल्लाह ताला के हुक्म से आप ज़रूर कामयाब होंगे।
بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی عالمی تنازعات کے حل کے لیے سرگرم عمل اقوام متحدہ 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود تنازع کشمیر حل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے اقوام متحدہ کی سالگرہ کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی ادارے نے کشمیر سے متعلق متعدد قراردادیں منظور کی، جن میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ریاستی عوام کو رائے شماری کے ذریعے حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت نے ان قراردادوں کو تسلیم کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ کشمیر کے عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ ان وعدوں سے مکر گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے لے کر اب تک مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں 95,706 افراد کو شہید کیا۔ 2016 کے بعد علاقے میں ہزاروں افراد بھارتی فوجیوں کی طرف سے استعمال کیے گئے پیلٹس کی وجہ سے زخمی ہوئے اور ان میں سے 400 کے قریب بینائی سے مکمل طور پر محروم ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے متنازع حیثیت میں اہم تبدیلی کی۔ اس کے بعد اگرچہ اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کے 3 اجلاس منعقد کیے، لیکن وہ بھارت کے خلاف کوئی واضح اقدامات کرنے میں ناکام رہا۔ رپورٹ میں افسوس کا اظہار کیا گیا کہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی نئی سازش کے تحت مودی حکومت نقل مکانی کرنے والے پنڈتوں کے لیے قائم کی گئی خصوصی کالونیوں میں بھارتی ہندوؤں کو آباد کر رہی ہے۔ حریت رہنما خواجہ فردوس اور جموں کشمیر پیر پنجال فریڈم موومنٹ کے چیئرمین قاضی محمد ارشاد نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی خاطر تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ سری نگر، گاندربل، بارامولہ، بانڈی پورہ، بڈگام اور دوسرے علاقوں میں پاکستانی رہنماؤں کے پوسٹرز آویزہ کیے گئے۔ جموں کشمیر لبریشن الائنس نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کی تصاویر والے پوسٹرز آویزہ کیے، جن پر کشمیر سے متعلق ان کے بیانات بھی درج ہیں۔ پوسٹرز میں لکھا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، آزادی کشمیر عوام کا پیدائشی حق ہے اور پاکستان جموں و کشمیر کے لیے ہر فورم پر ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا۔ اقوام متحدہ کے دن کے موقع پر حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے زیر اہتمام اسلام آباد میں UN دفتر کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ کی توجہ ریاستی عوام کے حق خود ارادیت کی طرف مبذول کراتے ہوئے اس پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ اس موقع پر حریت رہنماؤں نے کہا کہ BJP حکومت مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے، لیکن ریاستی عوام اسے اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آزاد کشمیر کا 73واں یوم تاسیس اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ حق خود ارادیت کا حصول اور بھارتی تسلط سے آزادی ہی ہماری حقیقی منزل ہے، جس کے حصول تک قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یوم تاسیس کی تقریبات کی تفصیل عدیل احمد خان سے۔ یوم تاسیس کے سلسلے میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ مظفرآباد میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کورونا کے خطرے کے پیش نظر تقریب کو مختصر رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے اسلامی دی اور مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کے دوران صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ جدوجہد حریت میں کشمیریوں کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب ریاست کا مقبوضہ حصہ بھی آزاد کروا لیا جائے گا اور وہاں کے عوام بھی آزادی کی روشن صبح ضرور دیکھیں گے۔ آخر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو میڈلز اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا گیا۔ جامعہ کشمیر میں یوم تاسیس کے سلسلے میں خصوصی سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں اہل علم و دانش کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ یوم تاسیس کے موقع پر آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن سے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیر سے متعلق ٹاک شوز، کوئز شوز اور خصوصی مشاعرے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی عکاسی کرتا خصوصی ڈرامہ دستور زبابندی بھی پیش کیا گیا۔ یوم تاسیس کے سلسلے میں میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ آزاد کشمیر کا یوم تاسیس اس تجدید عہد کے ساتھ منایا گیا کہ بھارتی تسلط سے آزادی اور شہدائے کشمیر کے مقدس مشن کی تکمیل تک جدوجہد آزادی جاری و ساری رکھی جائے گی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفرآباد، آزاد کشمیر۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مشکل وقت گزر چکا ہے، ملک کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، اپوزیشن کے جلسوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے حیدرآباد میں تاجروں سے ملاقات کی، MQM کے وفود سے بھی ملے اور PTI یوتھ کنونشن سے خطاب بھی کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں شیراز علی اپنی اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर असद उमर ने हैदराबाद में मसरूफ दिन गुजारा। पीटीआई यूथ विंग की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर कौमी इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो एक मफरूर मुजरिम है। इमरान खान किसी सूरत मुल्क लूटने वालों को एनआरओ नहीं देगा। आज से 10 साल पहले इमरान खान ने कहा था कि जब इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जब अवाम का हाथ इनके गरीबान में होगा, जब कानून का शिकंजा इनके गिर्द जो है तंग होना शुरू होगा, ये तमाम चोर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। वफाकी वजीर ने एमक्यूएम के रहनुमाओं से भी मुलाकात की और हैदराबाद के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से तरक्याती स्कीमों को शामिल करने की भी यकीन दहानी कराई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए असद उमर ने कहा कि एमक्यूएम और पीटीआई का मंशूर एक ही है। इंजीनियरिंग सपोर्ट सेंटर तो बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है, मोल्ड्स एंड डाइस बन रहे हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग की बड़ी बुनियादी जरूरत होती है। इस लिहाज से भी हैदराबाद की खुशकिस्मती है कि ये इंडस्ट्री जो हैदराबाद की बड़ी इंडस्ट्री है उसमें बड़ी तेजी से तरक्की हो रही है। ये सेंटर जो है उसके अंदर बहुत अच्छा मददगार साबित होगा। दौरे के दौरान वफाकी वजीर से हैदराबाद के ताजरों और सनतकारों ने भी मुलाकात की और पेश आने वाले मसाइल से आगाह किया। वफाकी वजीर ने ताजरों से खिताब में कहा कि नए इंडस्ट्रियल जोन्स के कयाम समेत मुतअद्दिद ऐसे मंसूबों पर काम का आगाज कर रहे हैं जिससे सनती शोबे को बराह रास्त फायदा होगा। वफाकी वजीर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और चूड़ी साजी की सनत के फरोग के लिए हैदराबाद इंजीनियरिंग सपोर्ट सेंटर के वफद ने भी मुलाकात की। वफाकी वजीर के दौरे पर पीटीआई के रहनुमा खुरम शेर जमान, फिरदौस शमीम नकवी, अली जुनेजो और दूसरे रहनुमा भी मौजूद थे। शिराज अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में मसला कश्मीर और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हक़ खुदइरादियत के हुसूल के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं और इस मकसद के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शहरियार आफरीदी ने कहा कि कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से जुल्म और बर्बरियत इंसानी हुकूक की पामाली के बायस एक संगीन इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि जो कौमें अपनी बुनियादों से न जुड़ी रहें, दुनिया भी उन्हें भुला देती है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मर्जी जोर लगा ले वो तारीख को मसख नहीं कर सकता। मोदी ने भारत में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने कहा कि एक गरीब हिंदू हो या अमीर, मोदी ने सबकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं। मोदी के हुक्म पर भारत ने एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद कर दिया। हमने सोशल मीडिया और ब्लॉग के जरिए दुनिया को कश्मीर की असल कहानी सुनानी है। कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले 3,27,063 अफराद में से 3,10,101 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,235 है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 31,019 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से मजीद 847 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 10 माह के दौरान इस आलमी वबा से पाकिस्तान में 6,727 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर आलमी सतह पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 4,26,60,000 में तजावुज़ कर गई है, जिनमें से 3,15,16,000 सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 11,52,000 अफराद लुकमा अजल बने हैं। कोरोना वायरस ने यूरोपीय ममालिक को दोबारा अपनी लपेट में ले लिया है। फ्रांस के बाद इटली के दारुल हुकूमत रोम समेत 3 बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि यूनान में भी लोगों को रात के वक्त घरों में रहने की हिदायत की गई है। अमरीका और भारत में हालात बदस्तूर तशवीशनाक हैं। अमरीका में गुज़श्ता 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। हलाकतों की तादाद 2,30,000 हो गई है। भारत में एक दिन में 54,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। हलाकतों की तादाद 1,19,000 के करीब पहुंच चुकी है। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए सर्द तरीन मकामात के दर्जा हरारत: लैम -5, कलात -1, कालाम और स्कर्दू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
ملک کے مختلف شہروں میں کم سے کم ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ افغان پارلیمانی وفد نے اولسی جرگہ کے اسپیکر میر رحمان رحمانی کی قیادت میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ پارلیمانی اور ملکی تعلقات، دو طرفہ تجارت اور خطے کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ پاکستان کی حکومت، پارلیمان اور عوام افغانستان کے ساتھ دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ پرامن اور خوشحال افغانستان پاکستان کے وسیع تر قومی مفاد میں ہے اور پاکستان افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں زیر تربیت سول اور عسکری افسران سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خارجہ پالیسی کی کامیابی کا انحصار معاشی استحکام پر ہے۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے ویژن FO کے تحت اٹھائے گئے اقدامات سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے معاشی روابط کے فروغ کے لیے معاشی سفارتکاری کا آغاز کیا، جس کے انتہائی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی مخلصانہ مصالحانہ کاوشیں بروئے کار لا رہا ہے۔ آج خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔